آخرکار شاہ زمان کا بیٹا شیر زمان واپس لوٹ ہی گیا ہے، اب ایک ایسے روپ میں جسے دیکھ کر سب کے سب ہو جاتے ہیں بہت سے بھی زیادہ حیران۔ اس بار تو شیر زمان آ کر حویلی میں قدم رکھتا ہے تو سب کے سب بہت زیادہ حیران ہو ہی جاتے ہیں۔ اب شیر زمان آ کر صاف صاف کہہ ہی دیتا ہے، دیکھو چاچا، میں آ گیا ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ دیکھ کر سب کے سب ہوش اڑ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں، اپنے غم کو چھپا کر خوشی میں تبدیل کرنے کی مکمل کوشش کرتے ہیں۔ سب کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ واقعی فجر نے ہی شیر زمان کو بچا ہی لیا ہے۔ شیر زمان واپس اسی روپ میں آ گیا جس روپ سے وہ چلا گیا، یعنی ایکسیڈنٹ سے پہلے جو شیر زمان تھا وہی شیر زمان اب سب کے سامنے واپس آ گیا ہے۔ بدر زمان یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ شیر زمان نے یہاں تک کہ اپنا کاروبار بزنس خود سنبھال لیا۔ شیر زمان اب ورزش کرنے کے لیے بھی جم میں بھی گیا۔ ادھر دوسری طرف فجر کے خاندان والوں کو جب اس بات کا احساس ہو گیا کہ شیر زمان زندہ ہے، ان کے بھی ہوش اڑ ہی جاتے ہیں۔ اب اتنے میں اب جو فجر کی پھوپھی ہوتی ہے وہ تو صاف صاف کہہ ہی دیتی ہے، کہاں ہے فجر، کہاں ہے وہ روب، کہاں ہے وہ دبدبا جسے آپ کہا کرتے تھے کہ فجر سب کچھ ٹھیک کرے گی۔ لیکن فجر نے سب کچھ نہ صرف ٹھیک کیا بلکہ الٹا ہمارے ہی دشمن کو ہمارے ہی خلاف بھڑکایا اور پالا ہے۔ اس بار تو بہت سے زیادہ اب فجر کے ابو غصہ کر ہی دیتے ہیں، حیران ہو ہی جاتے ہیں کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہوا۔ فجر کے پاس اس کا بالکل بھی جواب نہیں ہوتا ہے۔ شیر زمان، شیر زمان کے ماں، شیر زمان کے ملازم اور فجر یہ سب کے سب بہت زیادہ خوش ہو ہی جاتے ہیں، کیونکہ اب لوگوں کی باتیں ان کے اوپر کم اثر ہی ڈالتے ہیں۔ اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کیونکہ شیر زمان جب ٹھیک ہو گیا